حضرت حکیم لقمان نے اللہ کی نیک بندیوں کو 4 نصیحتیں کی تھیں، اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کی زندگی بدلنے کے لیے یہ 4 نصیحتیں کافی ہیں۔ آج کل کی عورتوں کے اندر انقلاب لانے کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے حضرت حکیم لقمان کی یہ 4 نصیحتیں کافی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تھا، اے اللہ کی نیک بندیوں، میری پہلی نصیحت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ کے لیے شوہر سے ایک چیز کا تقاضا ضرور کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد کی آنکھوں میں حیا ہو، تمہاری اولاد کی آنکھوں میں شرم ہو، اولاد کی رگوں میں حلالی خون گردش کرتا ہو، تو اس خون کو حلالی بنانا پڑے گا، حلالی کرنا پڑے گا۔ تو حلالی بنانے کے لیے، اولاد کی آنکھوں میں حیا ڈالنے کے لیے، شرم ڈالنے کے لیے شوہر سے ایک چیز کا تقاضا ہمیشہ کے لیے اور ہر وقت کرتی رہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ ایک چیز کون سی ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا وہ چیز ہے شوہر سے حلال رزق طلب کرنا، رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ نیک عورت ہی اپنے شوہر سے حلال رزق کا تقاضا کرتی، حلال رزق مانگتی۔ آج کل کی عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو، او میاں فلاں عورت کا شوہر مہینے میں 2 لاکھ کماتا ہے اور تو 10,000 کماتا ہے، تو 2 لاکھ کیوں نہیں کما لیتا؟ اے اسلام کی مقدس شہزادی، وہ حرام کی کمائی سے 2 لاکھ کماتا ہے، تیرا شوہر حلال کی کمائی سے 10,000 کماتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، جو حرام کی کمائی سے 2 لاکھ کماتا ہے اس کے اندر جھانک کر کے دیکھنا، اس کے گھر کا ذرا چکر لگا کے آیا نا، گھر دکھوں سے بھرا ہوا ہے، پریشانیوں اور ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا گھر جو مہینے میں 2 لاکھ حرام کی کمائی سے کماتا ہے، 2 لاکھ تو کماتا ہے، اس کا گھر دکھوں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے ہر ایک شخص کا دل ہر وقت بے چین، بے قرار، بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ گھر میں برکت نہیں، گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی برکت نہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں پھر بھی برکت نہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف حرام کی کمائی۔ حرام کی یہ جو کمائی ہے نا، درمیان میں دیوار بن جاتی ہے، برکت کو اندر آنے ہی نہیں دیتی، برکت کو اندر نہیں آنے دیتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار، آج بچہ ہسپتال جا رہا ہے، آج وائف ہسپتال میں جا رہی، آج خود ہسپتال میں جا رہا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا، 2 لاکھ ماہانہ تو کما لیتا ہے۔ اپنے آپ میں ذرا نظر دوڑا، تیرا شوہر مہینے کا 10,000 کماتا ہے، 10,000 میں برکت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی۔ آج تک تیرے بچے بیمار نہیں ہوئے، تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج تک تیرا شوہر بیمار نہیں ہوا، بار بار ہسپتال میں نہیں جانا پڑا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑا، گھر میں کوئی دکھ نہیں آیا، کوئی درد نہیں، گھر میں تکلیف نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے۔ گھر کا ہر ایک افراد چین کی زندگی بسر کر رہا ہے، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، خوشحالی ہے، تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر مہینہ ختم ہونے سے پہلے تیرے شوہر کی جیب میں 10,000 ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ جو مہینے کا 2 لاکھ حرام کی کمائی سے کماتا ہے نا، وہ جو حرام سے 2 لاکھ اکٹھا کرتا ہے، اس کے بھی جب مہینے کے آخری دن آتے ہیں تو اس کی جیب بھی خالی ہی ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد کی آنکھوں میں شرم ہو، حیا ہو، غیرت ہو، حلالی خون گردش کرے، تو خدا را ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے رزق حلال کا تقاضا کرنا، حلال رزق طلب کرنا۔ بھئی مجھے حرام رزق نہیں چاہیے، میرے بچوں کے لیے رزق لے کر آنا، پیسہ لے کر آنا تو حلال کا پیسہ لے کر آنا، حلال کا لقمہ لے کر آنا۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو کہ زندگی میں کوئی بھی دکھ تمہارے قریب نہ آئے،
کوئی بھی پریشانی تمہارے قریب نہ آئے، تمہیں چھوئے تک نہیں، تو پھر خدا را ہمیشہ کے لیے صدقہ دیتی رہنا، صدقہ کرتے رہنا۔ یہ صدقہ ایسی چیز ہے، بلاؤں کو اس طرح ٹالتا ہے، اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، کپڑے دھو رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ ایک فقیر آیا، کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس اللہ کی نیک بندے نے کیا کیا، آدھی روٹی اپنے پاس رکھ لی، آدھی روٹی اس فقیر کو دی۔ فقیر دعائیں کرتا چلا گیا۔ یہ عورت کپڑے دھو کے واپسی کی طرف جا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا، عورت کا بچہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ بھیڑیا آگے، عورت پیچھے۔ اچانک اس عورت نے دیکھا کہ ایک درخت سے ایک نوجوان بہت بڑا شخص نمودار ہوا ہے، اونچے قد والا، موٹا تازہ طاقتور نمودار ہوا ہے۔ اس نے اس بھیڑیے کو پکڑا، زمین پہ پٹک دیا، اس کے بیٹے کو اٹھایا، ماں کو دے دیا۔ اس عورت نے اس کا شکریہ ادا کیا، کہا تیرا میرے اوپر احسان ہے، پر جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا، تو کون ہے اتنا بڑا احسان کر کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی بندہ انسان نہیں ہوں، میں وہ صدقہ ہوں جو تو نے فقیر کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں وہ آدھی روٹی ہوں، یوں سمجھ لو، جو تو نے فقیر کو دی۔ اس آدھی روٹی نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو صدقہ بلاؤں کو اس طرح ٹالتا ہے، اس طرح کھاتا ہے، تکلیفوں کو، دردوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی۔ اسی لیے اگر تم چاہتی ہو زندگی میں کوئی بھی دکھ تمہارے نزدیک نہ آئے تو صدقہ دینے میں دیر مت کرنا۔ فرمایا میری تیسری نصیحت، اگر تم شوہر کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو، خوش رہنا چاہتی ہو، ساری زندگی کے لیے خوش رہنا چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو شوہر تم پہ ناراض نہ ہو، تمہیں دکھ نہ دے، تمہیں تکلیف نہ دے، تمہاری بے عزتی نہ کرے، تمہیں ہر وقت پیار سے رکھے، محبت سے رکھے، تو خدا را شوہر کے گھر اپنی ساس کی اور سسر کی، اللہ رسول کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتے رہنا۔ ساس اور سسر سے پیار کرنا، اپنے ماں باپ سمجھ کے، اپنے والدین سمجھ کے، اللہ رسول کی رضا کے لیے ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ عمل ایسا ہے تمہارے شوہر کے دل میں اس طرح محبت ڈال دے گا کہ ساری زندگی تمہارے سوا تمہارا شوہر کسی اور عورت کو نہیں دیکھے گا۔ میری چوتھی نصیحت، فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو خدا را اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ مطلب اولاد کو قرآن پڑھانا، اولاد کو نماز سکھانا، اولاد کو دین کی تعلیم دے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے باتیں کرے، تو خدا را اپنی اولاد کو نماز سکھانا اور قرآن پڑھانا۔ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا۔